اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے ہاں الاسلام اسلام ہے وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی الا من بعد مگر بعد اس کے ما جاءہم العلم کہ آ گیا ان کے پاس علم بغیم بینہم آپس میں سرکشی کی وجہ سے یا آپس میں ضد کی وجہ سے ومن یکفر اور جو شخص انکار کرے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا فإن اللہ پس بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور اسی طرح ایک دوسری جگہ آتا ہے وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ تو جب ان تمام آیات کو ملاؤ تو اس آیت کا ترجمہ ہوگا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک کامل دین اور پسندیدہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ جس شخص نے طلب کیا غیر الاسلام دیناً اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ پس ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دین کامل پسندیدہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے عقائد کا مجموعہ جس پر ایک شخص یا ایک گروہ ایمان لے آئے تو اس کو دین کہتے ہیں۔ عقائد کا مجموعہ جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، ان تمام عقائد کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین مشترک رہا ہے۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، چاہے نوح علیہ السلام ہوں، چاہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ ہاں شریعت کے اندر انبیاء جو ہے ان کا اختلاف رہا ہے۔ شریعت کہتے ہیں کہ مختلف انبیاء کے اوپر اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں مختلف احکامات نازل فرمائے کہ ایک نبی کو اللہ رب العزت نے ایک قسم کے احکام دیے تھے، پھر جب اگلا نبی آیا تو اس کو اللہ رب العزت نے اور احکامات دے دیے۔ تو چونکہ احکامات کے اندر انبیاء جو ہے ان کے اختلاف رہا کہ بعض انبیاء کو بعض احکام ملے اور بعض دوسرے انبیاء کو دوسرے احکامات ملے، تو چونکہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء پر مختلف ادوار کے اندر مختلف احکامات نازل فرمائے، تو احکامات کے اندر جو ہے انبیاء مشترک نہیں تھے بلکہ ان کے اندر اختلاف رہا ہے، اور اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر جو ہے اختلاف رہا، بنی اسرائیل کے اوپر 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر امت محمدیہ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح روزے کے اندر اختلاف رہا، حج کے احکام کے اندر اختلاف رہا، بیع و شراء کے اندر اختلاف رہا، اسی طرح نکاح طلاق کے مسائل کے اندر اختلاف رہا۔ تو احکامات کے اندر اختلاف رہا ہے مختلف انبیاء کا، تو اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو دین کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ دین کہتے ہیں عقائد کے مجموعے کو، اس کے اندر تمام انبیاء مشترک تھے۔
ہاں شریعت کے اندر اختلاف رہا۔ شریعت کہتے ہیں ان احکامات کو جو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء پر مختلف احکامات نازل کیے، ایسے احکام نازل کیے کہ جو پچھلے نبی سے مختلف تھے۔ ایک اور مثال بھی آپ سمجھ لیں کہ مختلف انبیاء کو اللہ نے مختلف احکامات دیے، احکام کے اندر اختلاف رہا ہے انبیاء کا، کہ ہفتہ کا دن بنی اسرائیل کے لیے ایک معزز دن تھا، اس کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن کسی قسم کی معاشی سرگرمی نہیں کرنی، کاروبار تجارت نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو جب جمعے کا دن امت محمدیہ کے لیے معزز دن ہے، لیکن جمعے کی نماز کے بعد آپ نے معاشی سرگرمی کرنی ہے، اللہ کے فضل کو حاصل کرنا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معزز تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے کے دن معاشی سرگرمی سے روک دیا تھا، تو احکام جو ہے وہ مختلف ہو گئے۔ تو بہرحال دین جو ہے تمام انبیاء کا مشترک رہا ہے، تمام انبیاء دین کے اندر مشترک تھے، لیکن شریعت کے اندر احکامات کے اندر انبیاء کا اختلاف رہا ہے۔ اب جو ہے اللہ نے فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، کہ عقائد کے مجموعے کا نام دین ہے، اور اسلام کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم کے آگے سر کو جھکا لینا، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر ہم تسلیم کر دینا، اللہ کے ہر حکم کو مان لینا، اللہ کے ہر حکم کو قبول کر لینا، اس کا نام اسلام ہے۔ تو ہر ادوار کے اندر ہر وقت دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں اسلام ہی رہا ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دین ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کے وقت کا دین ہو، چاہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے وقت کا دین ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا دین ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا دین ہو۔ عقائد کا مجموعہ اس کو کہتے ہیں دین، اور اسلام کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم کے آگے سر کو جھکا لینا۔ تو تمام انبیاء ان دو چیزوں کے اندر متفق رہے، عقائد کے مجموعے کے اندر اور اسلام کے اندر۔ اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر کو جھکا لینا، اللہ کے ہر حکم کو مان لینا۔ تو عقائد کے مجموعے کے اندر بھی تمام انبیاء مشترک رہے، اور اس بات کے اندر بھی متفق رہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ہم نے مان لینا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم، آپ اسلام لے آؤ، سر کو جھکا لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لے آیا، میں نے سر کو جھکا لیا رب العالمین کی طرف۔ تو اب اسلام کہیں گے کہ عقائد کا مجموعہ، اور جو اس وقت کے احکامات ہیں جو وقت کے نبی کو اللہ رب العزت نے دیے ہیں، نافذ العمل ہیں، تو عقائد کے مجموعے اور وقت کے حساب سے نافذ العمل احکام کو مان لینے کا نام، ان کے آگے سر جھکا لینے کا نام اسلام ہے۔ تو اب اسلام کا معنی یہ ہوگا کہ عقائد کا مجموعہ اور اس وقت کے حساب سے جو احکام نافذ العمل ہیں، اس وقت کے نبی کو جو اللہ نے احکامات دیے کہ آپ خود بھی اس کے اوپر عمل کرو اور اپنی امت کو بھی یہ احکام بتلاؤ، تو عقائد کا مجموعہ اور اس وقت کے حساب سے جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں، ان کے مان لینے کا نام اسلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی عقائد کا مجموعہ اور آدم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کے احکام نازل ہوئے تھے، ان دونوں کے مان لینے کا نام یعنی عقائد کے مجموعے اور احکام کے مان لینے کا نام اسلام تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، اس طرح ابراہیم علیہ السلام، اس طرح اور جتنے بھی انبیاء گزرے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، تو سب انبیاء نے اپنی امت کو یہی بتلایا کہ عقائد کے مجموعے اور احکامات جو میرے اوپر اللہ نے نازل فرمائے اور مجھے بتلایا کہ یہ احکام آپ لوگوں تک پہنچاؤ، تو عقائد کے مجموعے اور احکام کے مان لینے کا نام اسلام ہے۔ تو اس وقت عقائد کا مجموعہ تو ایک ہی ہے، لیکن احکام مختلف ہیں، تو عقائد کا مجموعہ اور احکامات ان دونوں کے مان لینے کا نام اسلام تھا اس وقت۔ تو چونکہ احکامات بدلتے رہے، تو اب حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر عقائد کا مجموعہ اور جو احکامات حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے،
ان کے مان لینے کا نام اسلام ہوگا۔ پیچھے جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی، جو احکامات تھے وہ منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب اسلام وہی ہوگا جو عقائد کا مجموعہ اور حضور علیہ السلام پر جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان کو مان لینے کا نام، ان کے آگے سر جھکا لینے کا نام اسلام ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک ہر دور کے اندر کامل دین، پسندیدہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، کہ عقائد کا مجموعہ اور اس وقت کی جو شریعت تھی ان کو مان لینے کا نام اسلام تھا۔ اب چونکہ عقائد کا مجموعہ تو وہی ہے لیکن احکامات بدل گئے، اب وہی حکم مانو گے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے حکم۔ تو اب حضور علیہ السلام نے جو احکامات ہمیں بتلا دیے، تو عقائد کا مجموعہ اور یہ احکامات جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں ان کے مان لینے کا نام اسلام ہوگا۔ پچھلے جو احکام ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ آگے اللہ فرماتے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب، یعنی اہل کتاب مراد ہیں، کہ یہود و نصارہ نے بے علمی کی وجہ سے، کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ ان کے پاس علم تھا، سب کچھ ان کو پتہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اختلاف کیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو لوگ پہچانتے ہیں، کہ اپنے بچوں کو پہچانتے وقت انسان غلط نہیں ہوتا، وہ جو ہے بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اسی طرح وہ حضور علیہ السلام کو بھی جانتے تھے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی ضد تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے خاندان میں سے نبی بن کر نہیں آئے بلکہ وہ دوسرے خاندان میں سے نبی بن کر آئے ہیں، یہ ضد تھی۔ سب کچھ ان کو پتہ تھا کیونکہ ان کے کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا، حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کے بارے میں تمام نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، تو ان کو سب کچھ پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور یہ وہی آدمی ہے جو آخری نبی ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے علمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، یہ بات نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ضد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح نصارہ نے بھی، اہل نجران کا وفد جو عیسائی تھے، ان کو سب کچھ پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی تھیں، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ان کے پاس علم تھا لیکن ضد تھی، سرکشی کی، اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔